ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روضہ میرے صدیق اکبر کا. رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک، رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک ہے سب سے مرتبہ اعلیٰ میرے صدیق اکبر کا، ہے سب سے مرتبہ اعلیٰ میرے صدیق اکبر کا. عمر فاروق عثمان غنی حیدر علی سے بھی، عمر فاروق عثمان غنی حیدر علی سے بھی مقام و مرتبہ بالا میرے صدیق اکبر کا، مقام و مرتبہ بالا میرے صدیق اکبر کا. وہ 10 جن کو حبیب رب نے جنت کی بشارت دی، وہ 10 جن کو حبیب رب نے جنت کی بشارت دی، ہے ان میں نام بھی پہلا میرے صدیق اکبر کا، ہے ان میں نام بھی پہلا میرے صدیق اکبر کا. جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی، جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی، تو نمبر پہلا ہی آیا میرے صدیق اکبر کا، تو نمبر پہلا ہی آیا میرے صدیق اکبر کا. وہ یار غار محبوب خدا ہیں ہر صحابی سے، وہ یار غار محبوب خدا ہیں ہر صحابی سے، مقدر ہے جداگانہ میرے صدیق اکبر کا. صحابی 4 پشتیں، باپ، خود، اولاد اور پوتا. صحابی 4 پشتیں، باپ، خود، اولاد اور پوتا. مبارک ہے نسب کتنا میرے صدیق اکبر کا. قرآن پاک الاتقا سے ان کو یاد کرتا ہے، قرآن پاک الاتقا سے ان کو یاد کرتا ہے. مثالی کیوں نہ ہو تقوی میرے صدیق اکبر کا، مثالی کیوں نہ ہو تقوی میرے صدیق اکبر کا. رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر، رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا، لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پاک کی تاریخ لگ چکی ہے 22 جمادی الاخری. آپ کا وصال جو ہے رات میں ہی ہوا تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان میں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ فضل و کمال عطا فرمایا. بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو آپ کو مقام عطا ہوا اور جو آپ کو فضل و کمال عطا کیا گیا، یقیناً اس کا جواب کسی اور کے اندر نظر نہیں آتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کے فضل و کمال کے متعلق قرآن مقدس کے اندر بے شمار آیتیں موجود ہیں.
صرف ایک آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، اپنے رب کی طرف واپس ہو اس طور پر کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، یعنی اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو ایسے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آخری آیت نازل ہوئی سورۃ الفجر کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت ہی میں موجود تھے۔ آپ نے یہ آیت سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی پیاری بات ہے، یعنی کسی سے اللہ تعالیٰ کہے اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس آ، ایسے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر اللہ فرمائے میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کتنی پیاری بات ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان قریب موت کے وقت یہ بات تمہیں کو کہی جائے گی کہ اے جان اطمینان والی اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ احادیث کے اندر کیا ہے، میں آج کچھ احادیث، صرف احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے تو بے شمار احادیث ہیں، میں ان میں سے چند احادیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور رات روشن تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ یعنی جتنے ستارے آسمان میں ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد ماجد یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ تھا کہ شاید اتنی نیکیاں میرے باپ کی ہوں گی، یعنی صدیق اکبر کی نیکیاں ہوں گی۔ اگر اتنی نیکیاں عمر کی نیکیاں ہیں تو پھر میرے والد کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہے۔ وہ یعنی آسمان کے ستارے جتنے ہیں یہ عمر کی ساری نیکیاں ہیں، اور یہ ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی نیکی ایک طرف ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک کے اندر امی جان کا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امی جان نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ گویا امی جان جانتی تھیں کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور پھر جب امی جان نے پوچھا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا رک جاؤ میں اللہ سے پوچھ کر کے بتاتا ہوں، یقیناً اللہ نے ہی محبوب کو سارا علم عطا فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو پہلے ہی ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1897، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز
دو دو کر کے خرچ کی، اسے جنت کے دروازوں سے اس طرح آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو نمازی کو ایک دروازہ جس کو نماز کا دروازہ باب الصلاۃ نام ہے، فرمایا نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والے کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقہ خیرات کرنے والے کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی کو باب الصلاۃ نماز کے دروازے سے، کسی کو باب الجہاد جہاد کے دروازے سے، کسی کو باب الصدقہ صدقہ کے دروازے سے، کسی کو باب الریان روزہ داروں کا جو دروازہ ہے اس سے بلایا جائے گا جنت کے اندر۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی کو کیا ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو نماز کے دروازے سے بھی پکارا جائے، جہاد کے دروازے سے بھی پکارا جائے، صدقے کے دروازے سے بھی پکارا جائے، روزہ داروں کے دروازے سے بھی پکارا جائے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یقیناً تم انہی لوگوں میں سے ہو جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج جو جہنمی کتے ہیں وہ رسول پاک سید عالم علیہ السلام کے اس عظیم صحابی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کی شان ایسی ہے کہ اللہ کا محبوب ان کی شان بیان فرما رہا ہے۔ تو ہمیں دین تم سے نہیں لینا ہے، ہمیں دین رسول پاک سے لینا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ہمیں تو اللہ کا محبوب ہمیں اللہ کے محبوب نے بتا دیا ہے۔ لہٰذا یہ گلیوں میں گھومنے والوں سے ہمیں صحابہ کی محبت کیا ہوتی ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہوتا ہے، ہمیں ان گلیوں میں گھومنے والوں سے نہیں پتا کرنا ہے، ہمیں تو آمنہ کے لاڈلے سے پتا کرنا ہے۔ نبیوں کے امام نے ان صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک سیدنا عبداللہ ابن عباس، صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان نے اس کو بیان کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا، تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کے کہیں گے مرحبا مرحبا، ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ پائیں گے؟ یعنی جس کو سارے جنتی کہیں گے ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہمارے یہاں تشریف لائیے، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر وہ جنتی شخص تم ہی ہو جس کو سارے جنتی اپنے یہاں بلائیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے یہاں تشریف لے کر کے آئیے۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ امام طبری نے الریاض النظرہ کے اندر بیان کیا، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج عرش اعظم کے گرد یعنی عرش اعظم کے پاس سبز جواہر پر نورانی قلم سے لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ یہ لکھا ہوا تھا عرش کے پاس میں، کلمہ طیبہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول پاک کے رسالت کا اقرار اور ابو بکر کی صداقت کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق، یہ میرے آقا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی الریاض النظرہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ صاحب لولاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ایک نورانی جھنڈا ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی تو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی گھٹانا چاہے تو ہرگز اسے گھٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ نے بلند کر دیا ہے اور رسول اللہ نے بلند کر دیا ہے ان کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو دردہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں ایک بار میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا،
اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں تک کے دامن اٹھائے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. رسول پاک نے انہیں دیکھتے ہی ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, کیا تمہارے دوستوں اور تمہارے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے؟ یعنی لہجہ بتا رہا تھا, حالت بتا رہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے. تو آپ نے غمگین لہجے میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر فرماتے, یا رسول اللہ, میرے اور عمر فاروق کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی. میں نے ان سے کچھ سخت کلامی کر دی, سخت بات کر دی. پھر کہتے ہیں لیکن میں شرمندہ ہو کر کے ان سے معافی بھی مانگی, مگر عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے, میں نے معافی مانگی ان سے, لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا, اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا, ابو بکر, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں معاف کرے. اس کے بعد ادھر حضور کی بارگاہ میں آئے. جب ادھر سے فاروق اعظم کی بارگاہ سے سیدنا ابو بکر صدیق چلے آئے تو عمر فاروق کو بھی شرمندگی ہو گئی کہ میں نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا. تو وہ ابو بکر صدیق کے مکان پر پہنچ گئے. پتا چلا کہ وہ تو بارگاہ رسالت میں گئے ہوئے ہیں. عمر فاروق کو پتا چلا کہ صدیق اکبر تو بارگاہ رسول میں پہنچ گئے. سیدنا فاروق اعظم بھی پیچھے پیچھے وہیں پہنچ گئے. جیسے ہی آپ بارگاہ رسول میں پہنچے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر جلال کے آثار ظاہر ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غصے کے آثار ظاہر تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کے ڈر گئے کہ آج لگتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق پر غصہ فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ڈر گئے اور آپ کے گھٹنوں پر, صدیق اکبر نے حضور کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے عاجزانہ طور پر عرض کیا, رسول اللہ, عمر کے ساتھ سخت کلامی میں نے کی تھی, یعنی سخت بات میں نے عمر کے ساتھ کی تھی. حضور نے غصہ صرف اس لیے کیا کہ اگر میرے ابو بکر نے معافی مانگی تو عمر نے معاف کیوں نہیں کیا. تو صدیق اکبر فرماتے, یا رسول اللہ, میں نے عمر کے ساتھ سخت کلامی کی تھی. دوبارہ یہی کہا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو سنو, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا, مگر ابو بکر نے میری صداقت فرمائی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 40ویں نمبر پر اسلام لے کر کے آئے. میرے آقا نے فرمایا, سب نے مجھے جھٹلایا تھا لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی. پھر ابو بکر نے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ مجھ پر فدا کر دیا. تو کیا تم میرے دوست کے معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا میرے دوست کے معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے؟ میرے آقا نے 2 بار یہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد روایتوں میں آیا صحیح بخاری کے اندر, اس واقعے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی, اس وجہ سے کہ ابو بکر کی تکلیف رسول اللہ کی تکلیف ہے. اگر انہیں کوئی تکلیف دے گا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے, الریاض النظرہ کے اندر حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے, اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے. تو ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی جان سے بھی میری مدد کی ہے اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی میری مدد کی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اور ہے جس کو ابن ماجہ کے اندر بیان کیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے. سب سے زیادہ مجھے جس کا مال فائدہ پہنچا رہا ہے وہ صدیق اکبر کا مال ہے. یہ سن کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, میرا کیا مال, میری جان اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں. میرا کیا مال ہے کہ آپ فرماتے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے,
بلکہ حال تو یہ ہے کہ ابو بکر کو رسول اللہ کے مال سے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ابو بکر کی جان اور ابو بکر کا مال سب آپ اس کے مالک آپ ہی تو ہیں. اور مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر امام بخاری کے استاذ ہیں حضرت امام عبد الرزاق، یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کسی صحابی کے مال میں اس طرح تصرف نہیں کرتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے جیسے صدیق اکبر کے مال میں خرچ کرتے تھے. انسان جس طرح اپنے مال میں خرچ کرتا ہے بغیر پوچھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے مال میں اسی طرح سے خرچ فرمایا کرتے تھے. یعنی ایسی دوستی دونوں کے درمیان اور اتنی محبت، اتنا پیار کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مال کے جیسا اس میں تصرف فرمایا کرتے. اسی لیے شاعر نے کہا کیا پیش کرنے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی تھوڑی نہ پہلا درجہ دے دیا ہے. ان کی ذات سے اسلام کو فائدہ ملا ہے، ان کی ذات سے اسلام کو طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے. نفع اسلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلا درجہ عطا کیا ہوا ہے. اور میرے آقا خود فرماتے ہیں نہ اللہ اس بات پر راضی ہے کہ ابو بکر کے آگے کسی کو بڑھایا جائے، اور نہ اللہ کا رسول اس بات پر راضی ہے کہ ابو بکر کے آگے کسی کو بڑھایا جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر ابو بکر موجود ہو تو صرف اور صرف ابو بکر امامت کریں گے، ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت نہیں کر سکتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھانے کے لیے کہو، تو اتفاق سے صدیق اکبر موجود نہیں تھے وہاں پہ. سیدنا فاروق اعظم کو بلال حبشی نے کہا کہ نماز پڑھا دیجئے، تو سیدنا فاروق اعظم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب عمر فاروق کی آواز بلند تھی، حضور کے کانوں میں پہنچی نا حجر عائشہ کے اندر. میرے آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہا ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اتنا جلال ظاہر ہوا کہ ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر نے نماز کیوں نہیں پڑھائی. جب سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلا کہ حضور نے غصے کا اظہار کیا تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں بلال میں نے تو سمجھا تھا کہ حضور نے میرا نام لے کر کے کہا ہے اس لیے میں مصلی پہ چلا گیا، ورنہ اگر تم نے یہ کہا ہوتا کہ حضور نے میرا نام نہیں لیا ہے، میں قسم خدا کی میں مصلی پہ نہیں جاتا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے امامت کوئی نہیں کر سکتا ہے. جبکہ اتفاق سے اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے. جب موجود نہ ہو اور کوئی مصلی پر بڑھ جائے تو حضور اتنا ناراض ہوتے ہیں، اگر ان کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ بڑھ جائے تو بتاؤ انداز کیا ہوگا حضور علیہ السلام کا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کا مقام ہے کہ امامت صرف اور صرف ان کے ہوتے ہوئے انہی کو جائز ہے، ان کے ہوتے ہوئے امامت کسی کو جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک کے بعد سارے صحابہ نے مل کر کے امام جس کو بنایا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے. ان کی امامت میں نماز پڑھنے کا کیا مزہ ہے، علی مولا سے پوچھو اقتداء صدیق اکبر کی کیا مزہ ہے، یہ تو مولا علی سے پوچھو. ان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں مقتدیوں میں عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں. یہ جاہل بدتمیز پیشاب پینے والے شیعہ رافضی خبیث یہ کیا بتائیں گے کہ صدیق اکبر کی امامت کیا ہوتی ہے. ان کی امامت پوچھنی ہو تو خود مولا علی سے پوچھو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں، اور امام کے پیچھے پھر امام بھی کیسا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام. لہٰذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ مقام عطا فرمایا. اسی طریقے سے سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے آگے چلتے ہوئے دیکھ لیا، راستہ چل رہے تھے. اب اکثر ایسا ہو جاتا ہے چلتے چلتے انسان ایک دو قدم آگے ہو جاتا ہے کبھی کسی سے. تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں اور صدیق اکبر جا رہے تھے، اچانک میں صدیق اکبر کے آگے چلنے لگ گیا. آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے. آپ نے فرمایا غصے کی حالت میں اے ابو درداء تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے، تم اس کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے. سنو، انبیاء اور رسولوں کے بعد کسی انسان پر آفتاب نکلا ہی نہیں اور ڈوبا ہی نہیں جو ابو بکر سے افضل ہو.
لہذا آسمان کا جو سورج ہے اس نے نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے کسی افضل شخص کو دیکھا ہے تو نبیوں اور رسولوں کے بعد اس نے ابو بکر کو دیکھا ہے. لہذا تم اس کے آگے چلتے ہو جو دنیا میں بھی اور آخرت میں تم سے بہتر ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سیدنا صدیق اکبر پر. اسی طریقے سے الریاض النظرہ کے اندر حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مہاجر صحابہ بھی تھے، انصار صحابہ بھی تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کسی بات پر ہم بحث کر رہے تھے. غالباً مسجد میں آپ کے دروازے کے قریب بیٹھے تھے، حجرے عائشہ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے دروازے کے قریب بیٹھے تھے، کیونکہ حضور کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. ٹھیک، اور وہیں تو روضہ شریف بھی نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو فرماتے ہیں کہ ہم وہیں بیٹھ کر کے بحث کر رہے تھے، دوران بحث ہماری آوازیں بلند ہو گئیں. تو جب ہماری آواز بلند ہو گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے. اکثر ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام اگر کچھ بات کر رہے ہوں اور آواز بلند ہو جائے تو حضور حجرہ عائشہ سے نکل کے باہر آ جاتے تھے. تو آواز بلند ہوئی تو حضور باہر آئے اور آنے کے بعد فرمایا کس بات پہ بحث کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جابر کہتے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فضیلت پر بحث ہو رہی تھی، افضل کون ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے. تو جب ہم نے کہا یا رسول اللہ فضیلت پر بحث ہو رہی ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہے جابر سنو، جو بحث کرنا ہے کرو، ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو، اس لیے کہ ابو بکر دنیا آخرت میں تم سب سے افضل ہے. ابو بکر پہ کسی کو فضیلت مت دینا، اس لیے کہ ابو بکر دنیا میں بھی اور آخرت میں تم سب سے افضل ہے. اب آپ اندازہ لگائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث کے اندر میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم میں اور ابو بکر تم سب میں دنیا میں بھی سب سے افضل ہے اور آخرت میں بھی سب سے افضل ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ایک بار حضور نبی رحمت نے سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اللہ پر ایمان لانے والوں کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. قیامت تک اللہ پر جتنے ایمان لانے والے ہیں ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اور میری بعثت سے قیامت تک، یعنی میں نے جس وقت اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اعلان کیا، ٹھیک ہے، وہابیوں نے کہا کہ وہ تو 40 سال میں نبی بنے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. میرے آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کر کے قیامت تک اللہ پر ایمان لانے کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور میری بعثت سے یعنی میرے اعلان سے لے کر کے قیامت تک کے ایمان لانے والوں کا ثواب اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی رحمت نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی. تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا. یعنی جس وقت آپ کو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر کے وہ دروازہ دکھایا جس سے آپ کی امت داخل ہوگی، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے. سب سے پہلے میری امت میں جنت میں جو داخل ہوگا وہ کوئی اور نہیں، تم ہوں گے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور آپ کا مقام مرتبہ ہے. میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس کے علاوہ بے شمار احادیث کے اندر فرمایا گیا. اسی طریقے سے مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر ایک حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ایک ترازو دیکھا جو آسمان سے لٹکایا گیا، ترازو جس کو آسمان سے لٹکایا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں جو ترازو تھا جس کو آسمان سے لٹکایا گیا تھا اس کے ایک پلڑے میں اللہ نے مجھے رکھا اور دوسرے پلڑے میں اللہ نے میری امت کو رکھا. میرا پلڑا بھاری ہو گیا. اب تو حضور کا ہی بھاری ہونا ہے نا، وہ تو نبیوں سے بھی افضل ہیں. یہاں تو امت کو رکھا گیا ہے، اگر دوسرے پلڑے میں اللہ نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں کو رکھ دیتا تو بھی حضور کا ہی پلڑا بھاری ہونا تھا.
لیکن فرماتے ہیں ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا, دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا, میرا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں تنہا صدیق اکبر کو رکھا گیا, تو صدیق اکبر کا پلہ بھاری ہو گیا اس کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا واضح فرما دیا جو میرا مقام ہے میری امت کے درمیان کی مجھے اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے, یہی مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے افضل بنایا. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایمان کا اگر جائزہ لیا جائے, اس لیے کہ ایمان, اب میں انشاءاللہ تعالی ولایت میں افضل کون ہے یہ بعد میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث پاک موجود ہے, فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو اذن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجحا. میرے آقا نے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے. اچھا, دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین سے مراد کیا ہے؟ کیا صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ؟ نہیں, صحابہ بھی شامل ہیں اس کے اندر, اہل بیت بھی شامل ہیں. یعنی ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں عمر کا بھی رکھا جائے, عثمان غنی کا بھی رکھا جائے, مولا علی کا بھی رکھا جائے, حسن مصطفیٰ کا بھی رکھا جائے, حسین شہید کربلا کا بھی رکھا جائے, تمام صحابہ کا رکھا جائے, غوث خواجہ قطب ابدال سب کا ایمان رکھا جائے, یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد. پھر آقا نے فرمایا اگر ایک پلڑے کے اندر میرے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر تمام زمین والوں کا ایمان رکھ دیا جائے, میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لارا جہاں ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے زیادہ وزن ہو جائے گا. یہ گواہی ابو بکر کے ایمان کی کون دے رہا ہے؟ یہ خود میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں. یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی لیے تو علامہ حسن رضا نے فرمایا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شانیں ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر ہم حدیثیں بیان کرتے رہیں گے تو وقت بہت ہو جائے گا. بے شمار حدیثیں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر. تنے تنہا آپ کا نام لے کر کے حضور نے جن حدیثوں میں بیان کیا وہ تو ہیں, ساتھ میں ابو بکر و عمر کا نام لے کر کے جو بیان کیا وہ بھی الگ ہیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور ان دونوں سے کیسے پیار کرتے تھے, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خط وغیرہ دے کر کے بادشاہوں کے یہاں بھیجا کرتے تھے, لیکن ابو بکر و عمر کو زیادہ نہیں بھیجا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب کو بھیجتے, ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں ان کو اپنے سے دور کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں, میں ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آخر ان دونوں سے حضور محبت کس طرح سے فرمایا کرتے تھے؟ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر حضور تذکرہ کرتے تھے میں اور ابو بکر گئے, میں اور ابو بکر آئے, میں اور ابو بکر اٹھے, میں اور ابو بکر کھائے, میں اور ابو بکر وہاں ساتھ میں تھے, میں اور ابو بکر قیامت کے دن ساتھ میں. یعنی جب حضور اپنا ذکر فرماتے ساتھ میں ابو بکر و عمر کا ذکر فرماتے تھے, ساتھ میں ان دونوں کا ذکر فرمایا کر. اور آپ اندازہ لگا لیں حضور کی وہ محبت کس طرح سے قبول ہوئی بارگاہ خدا کے اندر. آج بھی حضور ابو بکر و عمر ساتھ میں موجود ہیں. لہٰذا ان کی شان تو بہت ہی بلند ہے, عرفہ و اعلیٰ ہے. لیکن اب رافضیوں کو شیعوں کو کون سمجھائے؟ اب انہی کی گندی پلیٹیں چاٹ لی ہیں ان رافضیوں بنام مولائیوں نے. یہ مولائی تو ہے نہیں, یہ سب رافضی ہیں, لیکن وہ گندی پلیٹ چاٹے ہوئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کھانا تو تمہیں ملا نہیں, جو صدیق اکبر کا دسترخوان ہے اس دسترخوان سے تو سنی کھا رہا ہے, تم کو تو گندی پلیٹیں چاٹنے کو ملی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے عقیدہ اور نظریہ بھی اسی طرح سے ہوگا. ہندوستان کے اندر
ایک شیعہ آیا تھا بہت پہلے، شاہ ولی اللہ وغیرہ کے زمانے کے اندر، تو آیا اور اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی وغیرہ کی. تو ایک شخص نے کہا بتاؤ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ شریف ہے تو ان کے آس پاس میں جتنی قبریں ہیں کیا وہ بخشے گئے کہ نہیں بخشے گئے؟ تو اس نے کہا یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جہاں ہے تو اس کی برکت سے آس پاس کے لوگ دور دور تک کے بخشے گئے. تو اس نے کہا بتاؤ امام حسین افضل ہیں یا رسول اللہ افضل ہیں؟ کہا حضور افضل ہیں. کہا امام حسین کی قبر جہاں ہو تو آس پاس کے سب بخشے جائیں، تو حضور کے آس پاس میں کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہیں، کیا وہ نہیں بخشے گئے؟ وہ شیعہ لاجواب ہو گیا کہ یہ بتاؤ، یہ سنی بچہ، اور بچے نے حیران کیا تھا. تو اس لیے آج بھی یہ سنیوں سے زیادہ پنگا ونگا نہیں لیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ سنی جو ہوتا ہے وہ جو بولتا ہے وہ ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ بولا کرتا ہے وہ. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ اللہ نے اتنا ستھرا رکھا ہے، اللہ کا کرم ہے، رسول پاک کی خاص عنایت ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا صاف ستھرا ہے. اس لیے صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہ کریں. اور ہم ان گندی پلیٹیں چاٹنے والوں سے بھی کہتے ہیں خدا کے واسطے صاف پلیٹیں لو اور گندی پلیٹیں چھوڑ دو، ورنہ تمہارا حال کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد خنزیر بنا دیے جاؤ گے، مرنے کے بعد خنزیر بنا دیے جاؤ گے. علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب زواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے گستاخان صحابہ کے حوالے سے. اب انہوں نے اپنے مشاہدے اس کے اندر بہت بیان کیے، صرف ایک بات میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن منیر. تو جب یہ مرا تو حلب شہر کا نام ہے، تو کہتے ہیں حلب کے کچھ نوجوان خوشی کا اظہار کرتے گھروں سے نکلے، اور وہ نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے سنا ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں بکنے والا کوئی بھی ہو جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی شکل سور سے بدل دیتا ہے. ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والا جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل کس سے بدل دیتا ہے؟ سور سے بدل دیتا ہے. اور ان نوجوانوں نے کہا اور یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ ابن منیر جو ہے ابو بکر و عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا. یعنی یہ تو ہم نے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والوں کی شکل اللہ سور سے بدل دیتا ہے، اور ابن منیر جو ہے یہ یقیناً ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا تھا. تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک کہ سنا تھا کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والے کی شکل اللہ سور سے بدل دیتا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ ابن منیر گالیاں دیتا تھا اور یہ مر گیا ہے، چلو اس کی قبر جا کر کے کھول کے دیکھتے ہیں کیا صحیح میں اس کی شکل سور سے بدل دی گئی ہے. وہ نوجوانوں نے اتفاق کر لیا، اس کی قبر پر گئے، قبر کو اکھاڑا، دیکھا واقعی اس کا چہرہ خنزیر کا ہو چکا تھا، سور کی شکل میں اس کے چہرے کو بدل دیا گیا تھا، اور چہرہ قبلہ کی طرف سے موڑ کر کے دوسری طرف کر دیا گیا تھا. انہوں نے اسے قبر سے نکال کر کے اس ابن منیر کو قبر کے کنارے پر ڈال دیا تاکہ لوگ دیکھیں، پھر آگ میں جلایا اور قبر میں پھینک کر کے مٹی ڈال دی اس کے اوپر. آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دینے والے اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو قبر میں سور سے بدل دیتا ہے. اور ابو بکر کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت نے اپنی کتاب المستند المعتمد کے اندر اعلی حضرت نے یہ بات لکھی ہے، سنو ابو بکر کو گالی دینا صرف یہ نہیں ہے کہ ابو بکر کا نام لے کر کے گالی دو. اعلی حضرت نے فرمایا امیر معاویہ کو گالی دینا حقیقت میں ابو بکر کو گالی دینا ہے. وہ امیر معاویہ کو گالی دینا حقیقت میں ابو بکر کو گالی دینا ہے. لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہو، اگر تم نے ان کی شان میں گستاخی کی اور ان کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں سور کی طرح بنا دے گا.
کیا تم نے معمولی مسئلہ سمجھ کے رکھا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ صحابہ، یہ ان کے ساتھی جیسا نہ سمجھنا کہ ان کا ساتھی کچھ بھی کہہ دو گے تو برداشت ہو جائے گا. یہ ساتھی کسی اور کے نہیں، اللہ کے محبوب کے ساتھی ہیں. یہ اللہ کے محبوب کے ساتھی ہیں. تم کسی اور کے ساتھی کو کچھ کہو، دوست برداشت کر لے جائے، صبر کر لے جائے، لیکن اگر تم نے اللہ کے محبوب کے ساتھیوں کو برا کہا تو اللہ کو کبھی برداشت نہیں ہوگا. اسے کبھی گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے محبوب کے ساتھیوں کی، اس لیے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں میرے صحابہ کا انتخاب میں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. اللہ نے چنا ہے میرے صحابہ کو میرے لیے. لہذا جن کو اللہ نے خود چنا ہے، تمہارے اندر اتنی جرات پیدا ہو گئی کہ تم ان کی شان میں گستاخیاں کرو. رہا مسئلہ انہوں نے کیا کیا اسلام لانے سے پہلے، اس پہ تو گفتگو ہی نہیں کی جاتی ہے. اس پہ کوئی گفتگو کرتا ہے؟ عمر فاروق اعظم کی کتنی شان بیان ہوتی ہے، لیکن ساری شانیں کب کی بیان ہوتی ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کی بیان ہوتی ہیں. بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر شراب پی تھی، لیکن کوئی معاذ اللہ کہتا ہے کہ صحابی نے شراب پی ہے؟ کتنے صحابہ ہیں معاذ اللہ زمانے جاہلیت کے اندر بتوں کی عبادت کی تھی، لیکن کوئی کہتا ہے کہ کی تھی معاذ اللہ؟ جب اسلام لے کر کے آ گئے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. لہٰذا اب جب انہوں نے رسول پاک کی غلامی اختیار کر لی، اب تم ان کے اوپر اگر نگاہ ڈالو تو صرف اور صرف حضور کا غلام دیکھ کر کے نگاہ ڈالو گے. زمانے جاہلیت میں کیا تھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب رسول اللہ کے غلام بن گئے ہیں. اب اگر دیکھو تو حضور کا غلام دیکھو اور اپنا آقا سمجھ کر کے دیکھو انہیں، اس لیے کہ حضور کا جو بھی غلام ہوتا ہے ہمارا آقا ہوتا ہے. اور یہ درس میرا نہیں، یہ میرے امام کا دیا ہوا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی خیرات عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل دوپہر میں جو ہے